اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ جنگ احد کے بارے میں پیچھے بات ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کیونکہ اس تکلیف کے اندر تھے، پریشانی کے اندر کہ ہمارے 70 بندے جو ہے شہید ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی عطا فرمایا اگر تمہارے شہید ہوئے ہیں تو ان کے بھی تو قتل ہوئے ہیں، تو اب یہ شہادت ہوتی کیوں ہے؟ مسلمان کا جو کبھی کبھار نقصان ہوتا ہے جنگ کی وجہ سے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے، فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی مسلمانوں کو کبھی کبھار ان کا نقصان اس لیے ہو جاتا ہے ان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نکھارنا چاہتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس لیے بھی کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نکھار دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے وہ مٹا دے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو آزمائش کے لیے جب اگر مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں کا عادی ہو جائے، کیونکہ جس کا جتنا بڑا مقام بنتا جائے گا اس کو اتنا زیادہ آزمایا بھی جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سب سے بڑا مقام میرا ہے اور سب سے زیادہ مجھے ہی ستایا گیا ہے۔ یہ مشکات پاک کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوذی نبی قط کما اوذیت، حضور نے فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اتنی کسی کو تکلیفیں نہیں دی گئی ہیں۔ دیکھیں نا، ساری مخلوق کے اندر سب سے بڑا جو مقام ہے وہ انبیاء کا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں انہی پر آئی ہیں۔ کس لیے آئی ہے کہ دیکھیں خوشی کے اندر، آسانی کے اندر اللہ ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن رب کی یہ قانون ہے، رب کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ بھئی خوشی دے کر کوئی میری طرف آئے یہ اور بات ہے، ذرا دکھ دے کر بھی تو آزماؤ نا، دیکھیں پھر کتنے آتے ہیں۔ تکلیفوں کے بعد اللہ کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے کہا تھا پھر پروردگار تو نے ایوب کو مال دولت دیا نا، اس لیے اللہ کرتا ہے۔ رب نے فرمایا چلو اس کو بھی آزما کے دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ فرمایا میرے ایوب ہم تجھے آزمائیں گے، کیونکہ شیطان تانا مار رہا ہے کہ تیرا ایوب اس لیے اللہ کرتا ہے کہ تو نے اسے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد دی ہے۔ فرمایا دیکھ پھر تیرا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو جائے گا۔ ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب پہلے ہی ایوب علیہ السلام کو فرما لیا، فرمایا میرا ایوب ذرا تگڑا ہو جا، اب تیری باری آ چکی ہے، کیونکہ شیطان نے جو تیری بارے میں کہا ہے کہ یہ اس لیے اللہ کرتا ہے۔ پھر بحث کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ بال بھی گیا، پھر اولاد بھی گئی، حتیٰ کہ جو جان بچی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ چلی گئی۔ جب جسم کے اندر بیماری پھیل جائے پھر پیچھے بچ کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں بڑے بزرگان دین نے بڑی بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے نا تو ہر وقت ہنسنا مسکرانا یہ ان کی عادت تھی۔ جب صحت یاب ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ ہنسنا اور مسکرانا جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جناب ہم نے آپ کی ایک طبیعت مبارکہ کے اندر عجیب تبدیلی دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ راحت کے اندر ہوتے ہیں تو ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر آہو فغاں کرتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ ہم نے الٹا دیکھا ہے کہ جب آپ بیمار تھے تب آپ خوش تھے، اور جب آپ کو صحت مل گئی ہے اب آپ جو ہے وہ اپنا غمزدہ نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں بیمار ہو گیا نا اور تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو فرمایا اس وقت شام ہوتی تو میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا میرے ایوب تیری طبیعت کیسی ہے، تیری طبیعت کا کیا حال ہے، تجھے درد تو نہیں ہو رہا ہے، تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ جو مٹھاس تھی نا پوچھنے کے اندر، وہ جو لذت تھی، فرمایا جب میرا رب مجھ سے حال حوال پوچھتا نا میرے ایوب تیری طبیعت کیسی ہے، فرمایا اس الفاظ کی چاشنی اور مٹھاس کی وجہ سے میں سارا درد بھول جاتا تھا۔ میں جب صبح ہوتی پھر میرا رب مجھ سے پوچھتا میرے ایوب تجھے درد تو نہیں ہو رہا، تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ میں وہ پھر مجھ سے حال حوال پوچھتا، میں پھر اس آواز کی لذت اور چاشنی اور مٹھاس کی وجہ سے اپنا سارا درد بھول جاتا تھا۔ میں جب سے بیماری گئی ہے
وہ حال حوال بھی پوچھنا چھوڑ گیا ہے. سمجھ آئی نا؟ جب سے بیماری ختم ہوئی وہ حال حوال بھی, اب جب صحت مل گئی اب وہ حال حوال نہیں پوچھتا ہے. تو اب مجھے سمجھ آیا کہ یار اس صحت سے تو وہ بیماری اچھی تھی, کم سے کم وہ پوچھا تو کرتا تھا نا. تو یہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے مسلمانوں کو آزماتا ہے, تکلیف اس لیے دیتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, فرمایا ہم تجھے نکھارنے کے لیے تکلیف دیتے ہیں تاکہ اور تو صبر کر کے جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جائے, پھر اور کر کے آ جائے. دیکھیں نا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف کربلا والا واقعہ مشہور ہے, حالانکہ اس سے پہلے امام حسین کئی جنگیں لڑ چکے ہیں. ہاں, مولا علی کے ساتھ مل کے حضرت امام حسین نے کئی جنگیں کی ہیں. پھر امام حسن کے جب دور آیا ہے تو 6 ماہ کے اندر امام حسین اسی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں. تو کئی جنگیں امام حسین پہلے لڑ چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ جب وہ کربلا والا واقعہ ہے تو حسین پہلے یہ سارے مرحلے دیکھ چکا ہو. بات سمجھی نا؟ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جتنا بندہ رب کے قریب ہوتا جائے گا اس کی آزمائش بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے, میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کئی عرصہ پہلے, مکہ سے لے کر طائف کے درمیان جو سفر ہے, اس سفر کے اندر جتنا یہ سارے سفر کے اندر 60 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے. نبی کا جو وصال ہوا ہے وہ بھوک کی وجہ سے ہوا ہے, اور ایک کا نہیں 60 نبیوں کا. آخر کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان انبیاء اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو رب, یار ایک ولی ہاتھ اٹھا دے رب پوری دنیا بدل دیتا ہے, تو نبی اگر ہاتھ اٹھا دیتے پھر, لیکن کیونکہ صبر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں اس لیے آزمایا جاتا ہے کہ تاکہ تم نکھر کے سامنے آ جاؤ. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کافروں کو مٹا کے رکھ دے. تم جنگ کرو گے کافر مٹتا جائے گا, رب تمہیں اجر عطا فرماتا جائے گا. آگے دیکھیں وہ الفاظ آ رہے ہیں جو ہم اکثر کہتے ہیں, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, فرمایا تم یہ سمجھتے ہو تم مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ام حسبتم, تم یہ سمجھتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ, مفت میں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, ابھی تو اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے جو مجاہد ہیں ان کا امتحان ہی کوئی نہیں لیا ہے. ابھی تو تم امتحان سے گزرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ کہ جنت امتحان کے بعد ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, ابھی تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا امتحان نہیں لیا ہے, اور تم ویسے مفت کے اندر فری میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فرمایا نہ, جنت کا داخلہ فری نہیں ہے. جنت کے لیے پہلے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کرنا اور بات ہے. رب نے جو فرائض کے نماز روزہ حج زکات, ٹھیک ہے, یہ اور بات ہے. لیکن رب کے امتحان سے گزرنا یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے جی, آپ فرض ادا کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اگر رب کسی امتحان میں ڈال دے, اس وقت امت مسلمہ کا امتحان کیا ہے؟ کیا وہ اپنے امتحان سے پاس ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا وہ جنتی, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اس سے مراد ہم کھانا پینا لے لیتے ہیں. جہاد کرنا حضور کی سنت نہیں. جس نے ایک سنت کو زندہ کیا, پلیٹ کو صاف کرنا ہے جی, یہ سنت پوری امت مسلمہ یاد رکھی کھڑی ہے جی. برتن صاف کرنا سنت ہے. اگر برتن صاف کرنا سنت ہے تو جہاد کرنا بھی سنت ہے, حق بات کرنا بھی سنت ہے. یہ سنت, ایک سنت پر عمل کرنے کا اگر 100 شہیدوں کا ثواب ہے, تو ایک سنت چھوڑنے کا, اور سنت بھی ایسی جو فرض کے درجے میں ہے. اس وقت امت مسلمہ پر جہاد فرض نہیں, وہ ساری چھوڑ چکی ہے. ایک سنت یاد ہے جی, پلیٹ صاف کرنا سنت ہے. بات سمجھے نہیں, یہ حقیقت ہے. فرمایا کہ ابھی تو تمہارا امتحان ہی نہیں لیا رب نے, ابھی تو بڑی دیر ہے. ابھی جب امتحان سے گزرو گے پھر جا کے جنت ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جس کو بھی ملنی ہے وہ امتحان کے بعد ملنی ہے. امام حسین, حضور نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, یہ میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب یہ حدیث تو سب کو یاد ہے کہ امام حسنین کریمین جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اگر یہ حدیث یاد ہے نا تو ان کا امتحان بھی اتنا بڑا ہے نہیں. 60 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 60 یا اس سے بھی زائد مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا ہے. اور آخری مرتبہ جو امام حسن کو زہر دیا گیا, وہ زہر اتنا قاتل تھا کہ آپ کا کلیجہ جو ہے نا اس کی بوٹیاں کٹ کٹ کے آپ کے منہ سے باہر نکلی ہیں. اور امام حسین پیروں کے اندر بیٹھے ہوئے, کہا بھائی جان صرف قاتل تو بتا جاؤ. فرمایا کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, قتل کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب مطلب کہ فری جنت. رب نے, حضور نے ایسے نہیں اپنے شہزادوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا. اگر جنتی جوانوں کے سردار ہے تو امتحان اتنا بڑا ہے. 60 مرتبہ زہر ملا ہو اور بندے کو پتہ بھی ہو کہ میرا قاتل کون ہے,
اس کے بعد بھی یہ ہے امتحان جس سے گزرے ہیں. اور امام حسین وہ تو پھر سب کے سامنے، اگر جنتی جوانوں کا سردار ہے تو امتحان اتنا بڑا دے کے گزرا ہے. اور ہم فری کھاتے کے اندر صرف میلاد کے اندر جھنڈا یوں کر کے سبحان اللہ کہ ہم جنتی بن جاتے ہیں. 2 دیگے پکا اور رمضان کے اندر 4 دیگوں پلیٹیں بانٹ کے ہم سنتے ہم جنتی بھائی. آگے دیکھیں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، جب میدان بدر کے اندر 14 شہداء شہید ہوئے نا، 14 بندے شہید ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدریوں کی شان بیان فرمائی. ٹھیک ہے جی، جب صحابہ نے بدریوں کی شان سنی تو سن کے حیران رہ گئے کہ یار کاش کہ ہم بھی بدر کے اندر ہوتے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرما دیتا. یہ تھوڑی بات ہے کہ رب بھی بندے کو فرما دے، فرما آج کے بعد کوئی بھی تو کام کر پھر بھی تیری بخشش ہے. یہ تھوڑی بات ہے. حضور فرما دے، فرمایا کہ یار یہ جو بدری ہے نا، فرمایا قیامت والے دن یہ سب میری ساری امت کے اندر ایسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو مقام اور عزت عطا فرمائی ہے، فرمایا کوئی بھی میرا صحابی بدری صحابی کے برابر نہیں ہو سکے گا. حضرت جبریل حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، رب نے پورے امت کے اندر جس طرح بدریوں کو ممتاز کیا نا، رب نے فرشتوں کو بھی ایسے ممتاز کر دیا ہے. جو صحابی بدر کے اندر شامل ہوئے پوری امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فرمایا جو فرشتے بدر کے اندر شامل ہوئے سارے فرشتے رل کے ان فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب یہ شانیں سنی تو صحابہ کے دل کے اندر آیا کہ یار کاش ہم بھی بدر میں شامل ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، فرمایا تم نے جب بدریوں کی شان سنی تو تمہیں بھی موت کی تمنا ہونے لگی کہ یار کاش ہم بھی وہاں شہید ہو جاتے. مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، فرمایا کہ جب تم اس سے ملے، یعنی جب تمہیں موت نظر آنے لگی، یعنی احد کے میدان میں، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، جب تم نے اس کو دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جب احد کے اندر تم نے دیکھا، موت کو دیکھا تو پھر کیوں بھاگنے لگ گئے تھے؟ یہی تو وہ شان ہے جو رب عطا فرماتا ہے، یہی تو وہ مقام ہے جس امتحان سے گزر کے بدر والے وہاں تک پہنچے ہیں. اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ کتنی بڑی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جو نا، موت یہ تب ہی اچھی موت تو وہی ہے نا جو امتحان کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی ہے. میدان احد کے اندر حضور علیہ السلام کے لیے یہ بات جو ہے شیطان نے مشہور کر دی تھی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں. جب حضور کی شہادت کی خبر سنی نا تو کئی صحابہ کرام جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگے. انہوں نے کہا جی اب لڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جب حضور ہی شہید ہو گئے اب تو لڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں رہا. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا محمد جو ہے نا وہ صرف میرا رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور میرے محبوب سے پہلے بھی تو کئی رسول گزرے ہیں. حضور کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اور حضور سے پہلے بھی تو کئی رسول گزرے ہیں. افئن مات، یا میرے محبوب کا وصال ہو جائے، او قتلا، یا میرا محبوب شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے. ہمارا کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، تم دین کو ہی چھوڑ دو گے. اگر میرا نبی شہید ہو جائے تو شہید ہونے کے بعد کیا خیال ہے؟ تم سارا دین ہی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں جی، اب تو لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، اب تو جہاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کس وجہ سے؟ فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، فرمایا جو الٹے پاؤں پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، ہرگز نقصان نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد یہ تھوڑی ہے کہ تم دین چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. نبی کے وصال کے بعد یہ تھوڑی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نبی جو ہے وہ دین کی تشریح کرنے کے لیے آتا ہے، دین تو اللہ کا ہے. میرے نبی جو ہے وہ تمہیں پیغام پہنچانا تھا، اس نے آگے پیغام پہنچا دیا ہے، تمہیں بتا دیا کہ بھائی یہ اللہ کا دین ہے، اس پر عمل کرو. اب اگر نبی کا وصال ہو جاتا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم دین چھوڑ کے فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ، حضور نے جو بتایا تھا سارا کچھ پس پشت ڈال دو. نہ، فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، فرمایا جس نے بھی اس سے منہ موڑا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مالک تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. یہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کھڑے ہوئے نا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں صحابہ، میں نے تمہیں اپنا دین اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا پہنچا دیا. حضور نے اوپر منہ کر کے کہا پروردگار گواہ ہو جا، تو دیکھ لے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تو نبی تو پیغام پہنچانے آتا رب کا. جب حضور پیغام پہنچا چکے ہیں تو اب تم جو ہو تم کہو کہ نہیں جی اب حضور کے شہادت کے بعد کچھ نہیں بچا ہے. فرمایا نہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے یہی وہ آیت ہے جو جب حضور کا وصال ہوا تو کسی صحابی کو یاد نہیں تھی، واحد صدیق اکبر ہے جس کو یاد تھی. سبحان اللہ. اس دن ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یعنی حضور کے وصال کا غم اتنا تھا کہ ہم قرآن کی آیت ہی بھول گئے تھے.
ٹھیک ہے. واحد صدیق اکبر ہے، جیسے آئے انہوں نے دیکھا حضور کا وصال ہو چکا ہے، فوراً آ کے جو ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کے یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ہمارا حضور اللہ کے رسول ہے اور حضور سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. اگر حضور پہلے انبیاء کا وصال ہو گیا، حضور کا بھی وصال ہو گیا، دین بھی رب کا ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ قائم بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میری امت میں محبوب کے صحابہ، یہ مت سمجھو کہ اگر نبی کا وصال ہو گیا تم دین ہی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. نہ، فرمایا جس نے دین کو چھوڑ دیا حضور کے وصال کے بعد، فرمایا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے. ہاں، لیکن جو دین کے ساتھ قائم رہا، میرے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، میرا نبی اگر تمہیں دین پہنچاتے پہنچاتے شہید ہو جائے اور تم سارا دین ہی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، فرمایا جس بندے نے میرے نبی کے مشن کے ساتھ وفا کی ہے، ٹھیک ہے، حضور کے دین کے ساتھ وفا کی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن آئے گا، ایسے شکر کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے. میرا نبی اسی دین کی خاطر جو ہے بدر کے اندر بھی تکلیف اٹھائے، احد کے اندر بھی اٹھائے، خندق کے اندر اٹھائے، سارے غزوات کے اندر حضور تکلیف اٹھائے، اور حضور کا وصال ہو جائے تم دین ہی چھوڑ دو. آج دیکھیں نا، یہی حال تو ہے نا کہ امت کس لیے دین چھوڑ کے بیٹھی ہے؟ کیونکہ حضور سے دور ہوتی جا رہی ہے، حضور سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر تعلق ہوتا، قائم ہوتا، تو کم سے کم یہ دین تو نہ چھوڑتے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین چھوڑتے جا رہے ہیں ان کا حضور کے ساتھ تعلق نہیں رہا ہے. آج بھی امت مسلمہ اپنا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط رکھے، پھر جا کے یہ بچ سکتی ہے، اس کے علاوہ بچ نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا. آمین.